یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ حضرات، آپ ہی کے JNK کے عالمی نبی فاضل جلی مولانا غلام رسول حامی صاحب کو میں دعوت دوں گا۔ مولانا غلام رسول حامی صاحب وہ بھی تشریف لائیں، ان کی بھی خدمت میں شعر پیش کیا جائے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ انہیں جانتے ہوں گے، بڑا کام ہے تین سے کئی تشریف میں مولانا غلام رسول حامی صاحب کا۔ واقعی میں وہ حامی دین و سنیت بن کے چھائے رہے ہیں، ان کی بھی کوششوں کی خدمات کے اعتراف میں شعر پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف فرما مہمان زیرکان، میزبان محترم فاروق نلوری صاحب، دیگر علماء کرام، ثانی نظام، معزز حضرات، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الكرام الأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ آج انتہائی خوشی ہوئی، یقینی طور دل میں عجیب مسرت ہے کہ ایشیا کے بہت سارے ممالک سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اس سرزمین اولیاء پر جہاں تشریف لا چکے ہیں اور امن اور بھائی چارے، صوفیزم اینڈ بردرہڈ کے نام سے اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور ساتھ میں یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جہاں اسلامی دنیا سے ممتاز علماء، مبلغین، مفکرین تشریف لائے ہیں، وہی ہمارے وہ بھائی صاحبان بھی، ان کے اسکالرز بھی تشریف لائے ہیں۔ کوئی سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کشمیری پنڈت ہے۔ یقینی طور کہ جس طریقے سے افندی صاحب نے اپنے خطبے کے دوران ایک حدیث کو پڑھا، کنت کنزا مخفیہ فحببت ان عارف فخلق الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو، اور اس لیے میری مخلوق پیدا کی۔ یقینی طور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بھی انسان کو پیدا کیا اسے انسان پیدا کیا۔ انسان ہوتا کیا ہے؟ آج سائنس بھی یہ کہنے کے لیے مجبور ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ روح کے آنے سے قبل بھی انسان کو زندگی حاصل تھی، جب ہم باپ کے صلب میں تھے یا ماں کے رحم میں تھے، لیکن 40-50 دن گزرنے کے بعد ہماری روح جو دنیا پر آئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بھیج دی روح، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک شے جو 14 گرام سے بھی کم وزنی ہوا کا جھونکا، جس نے ہمارے وجود کو متحرک بنایا، هو الذی یصور فی الارحام، پھر ہمیں صورت دی۔ پھر جب ہم باہر آئے تو ہم ایک پھول کی طرح تھے، کیونکہ ہم آئے تھے اس دنیا سے کہ ہماری روح اس کے لیے تیار نہ تھی کہ ہم نے دنیا میں جانا ہے۔ روح ہماری اسیر ہے آج بھی ہمارے قفس میں، لیکن باہر آئے ہم رونے لگے، ہمارے وہ ساری چیزیں گل ہو گئی ہمارے ذہن سے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے اور بڑی بڑی کتابیں کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات عالم ارواح میں خدا سے ہوئی،
جب خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کا خدا، الستو بربکم، تو آپ نے کہا قالوا بلا. لیکن ہماری نشو نما جس خون سے ہوئی ماں کے پیٹ میں، اس کے وجہ سے ہم وہ سارے چیزیں بھول چکے ہیں. پھر دنیا میں آئے، بھولنے کے بعد کہ جس کا چہرہ ہمیں پہلے نظر آیا ہم اسی چیز کو فالو کرتے گئے اور چلے گئے. لیکن یہ سرزمین جو ہے، سرزمین کشمیر، یہ اہل تصوف کی سرزمین مانی جاتی ہے. یہاں کے ہر پانی کی بوند میں تصوف کی محبت اور پیغام بھرا ہے. یہاں ہر گل کی رہنائی میں تصوف کا پیغام پڑا ہے. یہاں ہر وہ ولی کسی نہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے جس نے خالصتاً بھائی چارے کا پیغام بھی دیا، امن کا پیغام بھی دیا. جس کو تکلیف ہوا کرتی تھی، ایک چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کے تکلیف سے بھی، ایک جو تک اگر تکلیف میں پڑتی تھی تو اسے تکلیف ہوا کرتی تھی، انہوں نے جو محبت کا درس دیا، وہ سارے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں تشریف لائیں، کوئی بھی مذہب کو ماننے والا جاننے والا، اس کا بنیادی پیغام یہ ہوتا ہے کہ تیری جو روح اللہ تعالیٰ نے خلق کی اور بھیج دی ہے، اس سے پھر سے ایک بار دنیا میں رشتہ نہ ٹوٹ پائے، بلکہ میں نے آپ کا رشتہ پھر اسی خالق کے ساتھ جوڑنا ہے جس خالق نے کچھ لمحوں کے لیے مستقرن متان الہین، کچھ مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا آدمی، وہ ولی ہو، صوفی ہو، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، ان مذاہب کی بات کرتا ہوں جنہوں نے پیغام محبت دی، اس آندھی کی نہیں جو صرف 2-2.5 سالہ ہے مسلمان اسلام کے نام پہ، جس نے پورے دنیا میں اسلام کی اصل ساخت کو مٹا دیا ہے، بلکہ وہ تصوف جو میر سید علی حمدانی لے کے آئے، وہ تصوف جسے آج بھی کشمیری پنڈت کہنوئی کہتے ہیں، وہ تصوف جو محبوب العالم کے دروازے پر آج بھی یہاں کا سکھ پائی چلاتا ہے. اس تصوف میں ہے کیا کہ آپ کی روح دنیا میں آ کر اپنے خالق سے الگ ہو گئی ہے. اس کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف سینٹس، مختلف پیر، مختلف فقیر، مختلف اللہ تعالیٰ کے اولیاء آئے، انہوں نے روحوں کے رشتے کے لیے ایک بار اس کے اندر وہ چیز سپرٹ کی جس سے اس کا وہ اسپرچل پاور بلڈ اپ ہونے لگا. پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنے اس خالق کو، اس نام کو پہچانے لگا جس نام کے بنیاد پر اسے دنیا میں بھیجا گیا. اس لیے جاتے جاتے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اور عرض کرتے یہ چلا جاؤں کہ یقینی طور ہم آج اس خالق سے ٹوٹ چکے ہیں اور دور ہو چکے ہیں. اس لیے ہم تمیز ہی نہیں کر پاتے ہیں شیخ العالم کے اس حکم میں جس نے اس میں کہا کہ پارتھ پان یس حفظانی سویدب جہ مسلمان، کہ یعنی اپنے اور غیر کو آپ جب ایک جیسا جانو گے، مسلمان کی پہلی خصلت فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا، وہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جڑ جائیں اللہ کے تصوف کے ماننے والوں کے ساتھ اور ان کا دامان مستحکم سے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور پھر ہم جوڑ پائیں گے اس اسلام کے ساتھ جو میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دے دیا. ورنہ اسلام کی وہ میسیج جو آج بھی پوری دنیا میں پیش کی جا رہی ہے، نوز بلا من ذالک، اسلام میں ٹیرر ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں وہ نظام ہے جو نظام دوسرے انسان قبول نہیں کر پائیں گے. اس طریقے سے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ایک باغ ہے، اس باغ میں ہر گل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر گل کی مہک الگ الگ ہے، کہ اس لیے ہر مذہب کے ماننے والوں کی مہک الگ الگ ہے. اس لیے اسے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے پیار کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.